یہ سوالات کا سلسلہ کئی سنڈے سے جاری ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں. یہ کون سی ڈائمنشن ہے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے وقت میں بھی اتنی وسعت اور برکت پیدا ہو جائے؟ اس کے اندر دو میجر فیکٹرز کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فقیر لوگ عام طور پر تنہائی میں رہتے ہیں. ان کے فرائض کچھ اتنے کم ہو گئے ہوتے ہیں یا کر لیے گئے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی مصروفیات کوئی ہوتی نہیں ہے، یوں کہہ لیجیے آپ. تو وہ اپنا تمام وقت یاد الہی میں گزارتے ہیں. جبکہ عام آدمی اس کی فیملی لائف ہے، روزگار کے معاملات ہیں، بچوں کے بکھیڑے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتا ہے وہ، پھر رشتہ داروں کی غمی خوشی سب میں شریک ہوتا ہے. تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. جبکہ یہ لوگ تنہا رہتے ہیں، لوگوں سے دور الوف، تو تمام وقت بیٹھے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں یا جو بھی ذکر اذکار ہیں ان کے، وہ تو یوں تعداد کافی ہو جاتی ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کے ایسی پریکٹس انہیں ہو جاتی ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہوں گے لیکن دل میں ان کے درود شریف جاری رہتا ہے. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہم مبالغہ اور غلو سے ہر چیز میں کام لیتے ہیں. تو ہزاروں کی تعداد کو لاکھوں کی تعداد بیان کر دیا. تو ایک وہ فیکٹر بھی ہے. تو اس سے تو کوئی بھی آدمی یہ اپنا سکتا ہے کہ دنیا سے کٹ جائے، لوگوں سے نہیں ملے. اور اسی لیے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے. اس سے دو طرح کے فائدے ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کے عبادات کے معمولات وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے. دوسرا جتنا لوگوں سے کم ملے گا الجھنیں اتنی ہی کم ہوں گی. تو ذہنی طور پر انسان منتشر نہیں ہوتا. پھر ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص ہر وقت حالت حضوری اور مشاہدہ حق میں مشغول رہتا ہے، کیا وہ اسی حالت میں شرعی تقاضوں اور احکام کی ادائیگی سے مبرہ سمجھا جائے گا؟ قطعی طور پر نہیں. جو شرعی پابندیاں ہیں، شرعی فرائض ہیں، وہ سب پر یکساں طور پر لاگو ہیں. کوئی اس سے مبرہ نہیں ہوتا. ہاں، اس کا جو فالتو ٹائم ہے بجائے دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے میں، اگر وہ خاموشی سے رہ کے مشاہدہ حق میں یا حالت استغراق میں رہتا ہے، وہ بہت قابل ستائش چیز ہے، کمینڈیبل چیز ہے. وہ تو جو فرائض ہیں، شرعی فرائض ہیں،
ان کو ادا کیا جانا چاہیے ہر حال میں. اس کے علاوہ جو فالتو ٹائم ہے اس میں ہم بجائے سوشلائز کریں تو اگر ہم غور و فکر میں وقت گزاریں تو وہ زیادہ ثواب کا کام ہوا. یہ اگلا سوال ان کا ہے کہ کبھی مرید ذرا سی ٹف سچویشن میں مرشد کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کرتا ہے تو کبھی انتہائی مشکل حالات میں بھی وہ ان سے ہر بات چھپانا چاہتا ہے تاکہ اللہ پر اپنا توکل مضبوط کر سکے. ایسے میں آ کے مرشد صاحب ان حالات سے متعلق کوئی سوال کریں تو مرید خاموش رہے یا ڈسکس کر لے. یہ انسان کی ذہنی کیفیت کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم مرشد کو سمجھتے کیا ہیں. تو اگر تو مرشد کو اس لیے ہم نے مرشد مانا ہے کہ ہم مشکلات سے بچے نہیں تو میرے خیال میں یہ ویسے ہی مناسب نہیں ہے بات، اس لیے کہ مشکل کشا تو صرف رب ہے. اگر انہیں گائیڈ مانا ہے تو آگے جا کے اس کی بھی دو پہلو نکل آئیں گے کہ ایک دنیاوی گائیڈ ہے اور ایک علمی گائیڈ ہے. تو گائیڈ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. اب یہاں پر آ کے سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر مرید نے صحیح آدمی کو اپنا گائیڈ پکڑا ہے تو وہ تو مرشد تو پہلا ایک کام کریں گے شروع ہی میں کہ اپنے پاس آنے والے جو قریبی لوگ ہیں، شاگرد جن کو عرف عام میں کہہ لیجیے آپ، کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں گے، اس کے کانسیپٹس کلیئر کر دیں گے کہ اگر انسان نے دنیا میں زندہ رہنا ہے، اگر زندہ ہے کوئی شخص، تو یہ روزمرہ کی مشکلات پیش آتی ہی رہیں گی. تو میں اپنا اور اپنے مرشد صاحب کا وقت ان غیر اہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں ضائع کروں. اگر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ رب کے راستے پر چلا دے مرشد ہمیں، تو پھر یہ دنیاوی معاملات بالکل ہی پس پش چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت رہتی ہی نہیں انسان کی طرف. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرید مرشد کے پاس کس مقصد سے جا رہا ہے. ایک اور جو چیز تجربے میں آتی ہے انسان کے کہ لوگ مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں روحانی علم عطا کر دیجیے، روحانی علم دے دیں، آپ آج کچھ تحفہ دے کے بھیجیے. ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں پوری طرح کلیئر کر لینی چاہیے کہ یہ روحانیت، تصوف، روحانی علم، یہ نہ تو گٹھری میں باندھ کر دیا جا سکتا ہے کسی کو کہ یہ لے لیجیے آپ
اور جا کے مزے کیجئے. نہ یہ انجیکشن کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے کسی کو کہ اس کے خون میں شامل کر دیا جائے انجیکشن کے ذریعے سے. نہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک لفظ بتانے سے کسی کو آ جائے گا وہ، بلکہ اگر آج مرشد آپ کے بہت صاف گوئی سے کام لیں آپ کے ساتھ تو وہ آپ کو کلیئرلی بتا دیں گے کہ صاحب یہ تو ایک ایسا کنٹینیوس پروسیس ہے جو آپ ساری عمر جاری رہے گا آپ کا. اور تسبیحات تو صرف آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی پریکٹس ہے ایک. روحانیت حاصل ہوتی ہے انسان کو اپنے دنیاوی رویوں کو تبدیل کرنے سے، اپنے رویوں کو سنت کے عین مطابق کر لینے سے. اور ایک رویہ، دو رویے یا کچھ معاملات میں نہیں، بلکہ تمام کی تمام زندگی کے رویے جو ہیں، تمام رویے ان کو سنت کے مطابق ڈھال لیا جائے تو انسان روحانیت پہ خود بخود چڑھ جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ روحانیت اسے از خود حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مستقل عمل ہے. ہم غلط سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ پڑھ لیا کیجئے تو مجھے روحانیت حاصل ہو گئی. بالکل نہیں ہوگی. یہ صرف انسان کے کانسیپٹس ہیں جو کلیئر ہونے چاہیے کہ روحانیت ملتی کیسے ہے، کن لوگوں کو ملتی ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے، اولیاء کرام کے پاس جائیے، 10 20 30 اولیاء کرام کے پاس، ان کے اندر ساری چیزیں آپ کو کامن ملیں گی، جتنی بنیادی چیزیں ہیں. کھلے دل سے معاف کر دینے والے ہوں گے وہ سب کے سب، اس لیے کہ سنت ہے. کسی کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیں گے، مسکرا کے ٹال جائیں گے اس کی زیادتی کو، اس لیے کہ یہ سنت ہے. خود اپنے مفاد کی قربانی دے دیں گے دوسرے کے مفاد کے لیے کہ یہ سنت ہے. دوسرے کو اکوموڈیٹ کر لیں گے خواہ خود کتنی بھی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے. اور مزہ یہ ہے کہ بہت تکلیف اٹھائیں گے، کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیں گے کہ تمہاری خاطر میں نے کتنی تکلیف برداشت کر لی ہے. یہ رویہ کامن ملے گا کہ سنت ہے. کھلے ہاتھ کے ہوں گے، کھلے دل کے ہوں گے، بڑے ظرف کے ہوں گے، اس لیے کہ سنت ہے. کسی کی عیب جوئی نہیں کریں گے کہ رب نے منع کیا ہے. دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں گے کہ حکم ایسے ہی ہے. یہ سب رویے سب کے کامن ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے روحانیت حاصل ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے رویے پیدا ہوئے، بلکہ ان رویوں کے نتیجے میں روحانیت حاصل ہوئی ہے کہ رب کے قریب ہوا ہے بندہ. تو ہمیں میجر ایمفیسس جو ہے ہمارا زندگی کا، وہ بجائے مرشد صاحب کے پاس جا کے ہر مرتبہ یہ کہنے کے کہ صاحب مجھے روحانیت دے دیجئے، وہ پڑیا میں باندھ کے آپ کو نہیں دے پائیں گے. وہ راستہ دکھا دیں گے کہ اس راستے پہ چلو. چلنا آپ نے ہے، انہوں نے نہیں چلنا ہے. وہ تو اپنے حصے کا راستہ طے کر آئے. تو اپنے رویوں کو تبدیل کر کے ہم رب کے قریب ہو سکتے ہیں. اگر رویے ہمارے سنت کے مطابق ہو گئے تو رب کے قریب چلے جائیں گے، روحانیت مل جائے گی. اگر مرشد آپ سے کسی موضوع کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، آپ کی زندگی کا فلاں مسئلہ کیا ہوا،
تو آپ ان کو فوری طور پہ مختصر لفظوں میں بتا دیں. یہ میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ مختصر لفظوں میں بتا دیں، لیکن میرا اپنا یہ حال ہے کہ کبھی آپ غلطی تو کر لیجئے یہ پوچھنے کی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو پیدائش سے لے کے اب تک جب میں بیمار ہوا ہوں میں اس کی پوری تفصیل پہلے بتاؤں گا آپ کو. پھر وہ آپ مجھے لاکھ کہتے رہیے صاحب میری اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے وہاں وقت پہ پہنچنا ہے. جب تک میں اپنی کہانی بیان نہ کر لوں میں جانے نہیں دوں گا آپ کو. تو اگر کہیں رب تعالیٰ یہ عنایت کر دے کہ یہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم اپنی تکلیف اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ شکر گزاری کا ایک پہلو ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت احسان ہے پروردگار کا، بڑے اچھے حال میں رکھا ہے مجھے. تو اگر مشکل میں ہے بھی تو اس شکر گزاری سے خوش ہو کے رب تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ رب آپ کو مشکل سے نکال لے گا. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر دو اولیاء اللہ کے مزارات پاس پاس ہوں تو پہلے ولی اللہ کسی اور سلسلہ اور تصوف کے ہوں تو حاضری کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت میرے مرشد صاحب کو حاصل ہے. میں اگر حاضری دوں گا تو ایون میرے والدین کی مدفن بھی اگر قریب ہے میرے مرشد صاحب کے تو میں پہلے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کر کے پھر والدین کے پاس مزار پہ جاؤں گا. تو مرشد، اور اگر مرشد نہیں ہے تو ہمارے اپنے سلسلے کے جو بزرگ ہیں میں سب سے پہلے انہی کے پاس حاضری دوں گا اور اس کے بعد دوسروں کے پاس جاؤں گا، چاہے مقام میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کسی وصال شدہ ولی اللہ سے عقیدت محسوس ہوتی ہو تو اس عقیدت کے اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اولیاء کرام کے بارے میں ایک چیز کی جستجو میں رہیے، وہ یہ کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. اس جستجو میں ہم نہ رہیں کہ ان کا مقام کیا تھا، ان کی کرامات کیا تھیں، وہ کس درجے کے مستجاب دعوات تھے. قرید اس کی نہیں ہونی چاہیے. قرید یہ ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ وہ تعلیمات وہ ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس مقام تک جا پہنچے ہیں. اس مقام کو حاصل کیا جائے. عقیدت کے اظہار کا بہترین طریقہ بھی یہ ہے کہ ان کے فرمودات پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے. یہ ان کا ایک سوال ہے کہ روحانیت کی راہ پر چلنے والوں کی کبھی کبھی ہر جانے انجانے چھوٹے بڑے اپنے غیر کی طرف سے بلا وجہ عزت افزائی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک سیریز چلتی ہے. کہیں صفائی یا وضاحت دینے کی کوشش کی تو سیریز لمبی ہو گئی. یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ یہ جو عزت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ تو بڑی معمولی چیز ہے. اس لیے
کہ انسان آزمایا ہی اس طریقے سے جاتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی آدمی بڑی آسانی سے بغیر کسی قصور کے عزت افزائی کر دے گا. اب وہ ٹیسٹ آیا ہے میرے صبر کا اور میری برداشت کا. تو میں خاموشی سے مسکرا کے اس کو دیکھ کے گزر جاؤں تو میں اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. اسی طرح کوئی شخص آ کے بغیر کسی رائم اینڈ ریزن کے میری عزت میں اضافے کرنا شروع کر دے گا تو آرام سے تسلی سے بیٹھے رہیے اور اینڈ پہ بہت پولائٹلی ہنستے ہوئے بڑے پلیزنٹ وے میں اس سے پوچھ لیجئے کہ کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی. آدمی اس امتحان میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. تہمتیں لگتی ہیں، بہت لگتی ہیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اولیاء کرام کی ہسٹری یہی ہے کہ اولیاء کرام پر تہمتیں لگتی رہیں گی. بہت بڑا امتحان ہے. تو بجائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے ایک بار مسکرا دیجیے، اپنی راہ چل دیجیے. کچھ عرصے کے بعد رب خود بخود ان تہمتوں کے بارے میں پوزیشن کلیریفائی کر دیتا. آدمی کی الزام دھل جاتے ہیں. ڈیفینڈ کرنے لگے گا انسان تو جو آپ نے لکھا ہے کہ سیریز بڑی لمبی ہو جاتی ہے، وہ واقعی جو پنجابی میں کہتے ہیں پینڈے بڑے لمبے ہو جاتے ہیں. تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ مسکرائیے اور ایک طرف ہو جائیے چپ چاپ. اور اگر حوصلہ ہو اس سے بھی زیادہ تو آدمی یہ کہہ دیجئے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ آ کے بتائیں گے کہ صاحب فلاں آدمی ہیں، آپ انہیں جانتے نہیں ہوں گے، نہ وہ آپ کو جانتے ہوں گے، لیکن نام سنا ہوگا تو آپ کو دو چار گالیاں دے دیں گے. کہہ دیں گے ارے وہ اول درجے کا شرابی کبابی ہے. تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. تو اگر حوصلہ ہے آپ میں تو بڑے ہنستے ہوئے کہہ دیجئے کہ بھائی وہ اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنے بھلے آدمی ہیں، وہ کیوں مجھ پر جھوٹ باندھیں گے؟ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو یقین کر لیجئے کہ وہ سچ ہے. کہہ دیجئے. اس کے بعد دیکھیے رب تعالیٰ آپ کو کیا انعام دیتا ہے. ڈیفینڈ کبھی مت کیجئے. فقیر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ مسکراتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر بڑے حوصلے کا ہے تو کہہ دے گا کہ جی آپ درست فرما رہے ہیں، سچ کہا آپ نے. کچھ عرصے کے بعد آ کے لوگ معافی مانگنا شروع کر دیں گے آپ سے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. یہ ایک اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مرشد صاحب کبھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی حکم صادر کریں تو کیا مرید کو سیاق و سباق کی وضاحت کر دینی چاہیے؟ کہیں یہ وضاحت بے ادبی کے زمرے میں تو نہیں آئے گی؟ مغربی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ وضاحت کر دینی چاہیے، لیکن ہمارے جو مشرقی انداز ہیں اس میں جو مرشد کا مقام ہے اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. جی حضور ٹھیک ہے، بس اتنا ہی جملہ ایک کہ بجائے ارشاد فرمایا جناب حکم کی تعمیل ہوگی حضور. یہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے ہماری راہ میں.
روحانی دنیا میں کچھ اولیاء اللہ کو قدیم کیوں کہا جاتا ہے، اب یہ میرے علم میں نہیں، کہ معلوم نہیں اس کا کیا، اس سے آپ کی مراد کیا ہے. تو اگر کبھی موقع ملے تو اس کی وضاحت کر دیں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کی زندگی میں روحانی طور پر جس فریکوینسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی اجازت ہوتی ہے، کیا وفات کے بعد ان کی روح کو بھی اسی فریکوینسی سے حاضری کی اجازت رہتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے؟ ایک بڑی آبویس بات ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور رب تعالیٰ نے اس پہ اتنی رحمت فرما دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر عنایت ہے کہ اس آدمی کی حاضری ہو جائے، تو مرنے کے بعد تو انسان کے اعمال کا سلسلہ اچھے یا برے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر یقینی طور پر رہتی ہے اجازت. یہ لاجیکلی میں عرض کر رہا ہوں. اس تجربے سے گزرنے کے لیے مجھے پہلے مرنا ہوگا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ مرنے کے بعد حاضری رہتی ہے ہی نہیں، لیکن بدقسمتی سے پھر میں آپ کو بتانے کے لائق نہیں رہ جاؤں گا. یہ اگلا سوال ایک خیال کا، آپ کے خیال میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ بڑا سبجیکٹو معاملہ ہے، یہ ویری کر جائے گا، کہ مین ٹو مین ویری کرے گا کہ کون کس کو نعمت سمجھتا ہے. اگر کوئی آپ جیسا بھلا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کے لیے تو شاید کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہو جائے. میرے جیسے آدمی کے لیے یہ ہوگا کہ صاحب پاکستان کا جو امیر ترین آدمی ہے اس کی دولت مجھے مل جائے. تو یہ تو مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات، نعمت کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بتایا تھا کہ 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا تعلق بھی ایک علیحدہ عالم سے ہے اور یہ عالم ایک عام انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے؟ جنات اسی طرح ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اسی کرۂ ارض پر. بات صرف اتنی ہے کہ وہ آگ سے بنے ہیں، اور میں نے یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ اگربتی کا جو شعلہ ہے، موم بتی کا جو شعلہ ہے، ہمیں جو حصہ نظر آتا ہے وہ شعلے کا یلوش حصہ ہے، لیکن اگر بہت زیادہ غور سے باریک بینی سے دیکھیں تو اس یلو حصے کے ارد گرد ایک ہالہ سا ہے بلو کلر کا.
لیکن ایک اور حالہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ ہے اس کے ارد گرد سفید، اور وہ سب سے زیادہ گرم ایریا ہے موم بتی کے شعلے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر یلو حصے کے قریب نہ بھی ہمارا ہاتھ جائے، اس سے وہ 1 ملی میٹر کے فاصلے پر ہی ہوگا ابھی، تو ہاتھ جل جائے گا ہمارا۔ وہ وائٹ حصہ ہے جو انویزیبل ہوتا ہے۔ تو انگریزی میں اس کو ہم وائٹ ہاٹ کہتے ہیں، کسی چیز کے گرم ہونے کا وہ درجہ جہاں ریڈ ہاٹ کے بعد وہ وائٹ ہاٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریڈ ہاٹ سے اگلی ڈگری ہے گرم کسی چیز کے گرم ہونے کی۔ تو جنات کی فارمیشن اس حصے سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شکل بدلنے پر اللہ نے انہیں قادر کیا ہے، اور عام انسانی آنکھ سے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو جنات اسی عالم میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں کبھی نبوت کا سلسلہ رہا ہے، یا انسانوں کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے وہ سب جنات کی طرف بھی مابعوث ہوئے؟ جنات میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جنات استفادہ کرتے ہیں ان تعلیمات کا جو انسانوں کے لیے پیغمبر لے کر آئے۔ اب تو تقریباً سبھی کے سبھی ختم ہو گئے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک ان جنات میں سے 1-2 جنات زندہ تھے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو جنات استفادہ کرتے ہیں انہی تعلیمات سے جو انسانوں کے لیے پیغمبر لے کر آئے۔ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری روح جو مشاہدہ کرتی ہے، ہم حواس خمسہ سے اسے محسوس یا بیان کیوں نہیں کر پاتے؟ حواس خمسہ کا تعلق اسی عالم الاسباب سے ہے۔ یہ عالم ہمارا کاز اینڈ ایفیکٹ کا عالم ہے، لیکن روح کی پرواز ان جہانوں تک بھی ہے جہاں جو اس عالم الاسباب سے بیونڈ ہیں، اور عام طور پر وہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیں بہت سے خواب آتے ہیں، یہ احساس تو رہ جاتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا تھا، لیکن یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، پہلے سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کا تعلق روح کی سیر سے ہے۔ تو روح بہت سی چیزوں کو ایسی دیکھ لیتی ہے جو ہمارے حواس خمسہ سے کلیئر نہیں ہو، اس میں اس کے دائرے اختیار میں آتی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پھر بیان نہیں کر پاتے کہ ہلکا سا ایک احساس باقی رہتا ہے، لیکن یاد بالکل نہیں رہتی چیزیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہماری ملاقات کسی بڑے بزرگ سے ہو گئی خواب میں، انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتا دی، تو صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اندر سے بہت خوش ہیں کہ ان بزرگ سے ملاقات ہو گئی، لیکن وہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی۔
وہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی طور پر ابھی ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ان باتوں کا ہمارے علم میں آ جائے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تو ذہن سے محو ہو جاتی ہیں وہ، بس یاد رہتا ہے خواب کہ یہ خواب دیکھا تھا ہم نے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وفات کے 3 دن بعد ہر نیک و بد روح کو قیامت تک کے لیے گہری نیند سلا دیا جاتا ہے سوائے صاحبان ڈیوٹی اولیاء اللہ کی روحوں کے؟ بات یہ ہے کہ روح جب پرواز کر جاتی ہے جسم سے تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، وہاں وہ خوابیدہ نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، اور روح کو نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ اس کی کوئی اور ایسی دوسری ضروریات ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہو۔ البتہ وہ جو کہتے ہیں ابدی نیند سو گیا، اس کا تعلق جسم سے ہے۔ یہ جو 3 دن کا آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ موجود ہے، اصل میں اس کا تعلق قبر میں ہونے والے سوال جواب سے ہے۔ مردے کے پاس فرشتے آتے ہیں اس سے انیشل سوال جواب کرنے کے لیے، اور ایک حدیث ہے جس کا صرف مفہوم بیان کر دوں گا، الفاظ ایگزیکٹ وہ نہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، کہ جب تک لوگ وہاں کھڑے ہیں قبر پر موجود ہیں فرشتے نہیں آتے، لیکن جب وہاں سے لوگ دفنانے کے بعد قبر سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ جو 72 قدم والا کانسیپٹ ہے وہ شاید اسی پہ بیسڈ ہے، تو لوگوں کے چلے جانے کے بعد فرشتے وہاں آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ وہ 3 دن والا کانسیپٹ غالباً وہ ہے آپ کے ذہن میں۔ یہ اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا شیخ اپنے کسی مرید کے بارے میں پہلے دن ہی جان لیتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی میں رونما ہونے والے حالات و واقعات، مصائب اور ڈسٹنکشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، علم غیب صرف اللہ ہی کو ہے، یہ صرف رب ہے جو ہر ایک کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اولیاء کرام کے پاس علم غیب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جس قدر رب تعالی چاہے کہ وہ جان لیں، وہ اس سے مشروط ہے۔ وہ یہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس میرے ایک مرید آئے تو میں نے ان کی پوری زندگی کو احوال کو جان لیا، بلکہ اس کو یوں کہیے کہ کوئی اگر یہ کلیم کر لے کہ میں اپنے ہر مرید کی زندگی، تمام زندگی کے حالات جانتا ہوں، اس پر کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، کیا اس کو ڈسٹنکشنز حاصل ہوں گی زندگی میں، میرے خیال میں وہ کوئی زیادہ درست بات ہوگی نہیں۔ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو ہر آدمی محتاج ہے پروردگار کا کہ وہ اسے جس حد تک کوئی اگر علم دینا چاہے تو علم دے دے،
جتنا حصہ دکھانا چاہے وہ اسے دکھا دے، اپنی مرضی سے قطعی طور پر نہیں دیکھ پائے گا. یہ غلط فہمی ہے ہماری، اس کو دل سے نکال دینا چاہیے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پیش گوئیوں یا وہموں کو کبھی پورا ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا. وہ اس سلسلے میں مرشد صاحب سے دعا بھی کراتا ہے، خود بھی دعا کرتا ہے، لیکن پھر بھی پیش گوئی پوری ہو کے رہتی ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہی رہیں گے جب تک کہ ہم نے مرشد کے بارے میں کلیئر نہیں ہونا ہے. مرشد صاحب کے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ وہ بھی کلی اختیار نہیں ہے. بعض کا دعا کے لیے زبان چلنے ہی نہیں دیتا، رب تعالیٰ دعا کر ہی نہیں پاتا پوری کوشش کے باوجود بھی. تو وہ رب کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں مرشد صاحب، لیکن دعا کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا رب کا اختیار ہے. وہ سوللی رب تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے کہ کسی دعا کو وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں تو جو دعا کرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے. یہ رب کا پریروگیٹو ہے کہ کس کو وہ رد کرے، کس کو قبول کرے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا انحصار دوسرے اور لوگوں کی زندگی پر بھی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اگر یہی معاملہ ہو جیسا ہم سمجھتے ہیں تو کسی آدمی کی زندگی میں کوئی مسہیپ نہیں آئے، کوئی مایوسی نہ پیدا ہو، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہی نہ ہو پائے کہ اپنے مرشد کے پاس گئے، ان سے دعا کرائی تو ساری اچھی چیزیں ہر آدمی کی زندگی میں ہونے لگیں، بری کہاں جائیں گی؟ یہ کانسیپٹس ہمیں کلیئر کرنے ہوں گے اپنے. مرشد صاحب بڑے عظمت کے حامل ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تقوی میں ہم سے زیادہ ہیں. مرشد صاحب بڑے قابل تعظیم ہیں صرف اس لیے کہ رب نے انہیں علم عطا فرمایا ہے. لیکن یہ کہ وہ کارخانے قدرت میں کوئی دخل اندازی کر لیں، غلط ہے. وہ انسان ہے، رب کا اختیار، رب کا کارخانہ، رب کی قدرت وہ اسی کی ہے. ہاں دعا آدمی کر سکتا ہے، رب قبول فرمانے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، پوری کرنے والا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر دعا پوری ہو جائے. اگر ایسا ہو تو کسی ولی اللہ کا کوئی بچہ انتقال ہی نہ کرے، کسی ولی اللہ کا کوئی بچہ بیماری کبھی نہ ہو. تو یہ صرف رب کا اختیار ہے. ہم دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں اور ہمیں اپنے مرشد صاحب سے مایوسی ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے کہہ دیا بس ہمارا کام ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ مرشد صاحب کی تعظیم کیجئے، ان کا ادب کیجئے کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، وہ تقوی میں ہم سے بڑھ کر ہیں، اور ان سے یہی توقع رکھیے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائیں گے. اگلی اتوار تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.